السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ. ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ. صدا گونج رہی ہے دل میں سنا دو حق کا پروانہ. لائق صدر، محترم معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا، انعام ہوا، احسان ہوا کہ رب العالمین نے ہمیں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمایا. رمضان المبارک کی مہینہ شروع ہونے والا ہے. بہت ہی متبرک، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اسی کی واسطے کچھ وضاحت کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ہمارے بات کو باغور سنا جائے. فرزندان توحید رب دو جہاں اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے. اور انسان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اے انسان، یہ ساری کی ساری دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تجھ کو آخرت کے لیے بنایا گیا. انسان کو اپنے پیدائش مقصد کو پہچاننا چاہیے اور دنیا کے چکروں میں نہ پڑنا چاہیے اور اس شعر کا مصداق بننا چاہیے. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں. یہ مومن کی پہچان ہے. مومن دنیا میں تو ہوتا ہے مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا. مومن دنیا کے لیے نہیں، دنیا مومن کے لیے ہوتا. بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی یہ ہے کہ انسان اپنے آقا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو اور اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں گم کر چکا ہو. چنانچہ ارشاد ربانی ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ، ہم نے جنات اور انسان کو محض اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. گویا کہ انسان کا مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے. ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا تعلق بھی احکم الحاکمین کے ایک حکم کے ساتھ ہے اور وہ حکم اتنا اہم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے. اور یہ شرف بھی اس عبادت کو حاصل ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، خود وہ آسمانی مذاہب ہو یا انسان کے خود ساختہ مذاہب ہو، ہر ایک مذہب کے اندر اس کا کسی نہ کسی شکل میں وجود ملتا ہے اور وہ ہے روزہ. محترم حضرات، ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنا سب سے متبرک اور عظمت والا کلام جو کہ پہلے تمام کتابوں پر منسوخ کرنے والا کلام ہے اسی مہینے میں نازل کیا. اور اس مبارک مہینے میں رب العالمین شرکت شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، ثواب میں زیادتی کر دیتے ہیں اور عذاب میں خفت کر دی جاتی ہے. اس مہینے کے اندر ایک رات اتنی بابرکت اور قیمتی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے. عزیزو، مزید احسان تو یہ ہے کہ اس زیادتی کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کتنی ہے. رمضان کے شروع سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کو بند کر دیا جاتا ہے.
سامعین کرام، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ قریب آیا. اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، اے لوگو رمضان کا مہینہ قریب آ گیا جو بہت برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اس مہینے میں خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تم پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اعمال کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور اگر بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 70 فرضوں کے ثواب دیا جاتا ہے. ہر رات کو خداوند کریم منادی کراتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا اس کی رزق دیا جائے. غرض کے وہ ذات اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، یہاں تک کہ کتنے ہی لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں ہر روز 10 لاکھ آدمیوں کو بخشش کی جاتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم شفیع آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو دوزخ کی آگ سے بری فرماتے ہیں، اور وہ سب کے سب وہ ہوتے ہیں جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اور رمضان کے آخری روز پورے رمضان میں معاف ہونے والوں کی بقدر پورے معاف ہونے والے کی مقدار لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي روایت وما تأخر. ترجمہ، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. دوستو، بہت کم اعمال میں اتنی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے. ایک موقع پر صادق الامین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سید الشہور رمضان، ترجمہ سب مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے. جبرائیل امین کی بددعا. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے کچھ لوگوں پر بددعا کروں گا، تم آمین کہنا. مسلمانوں غور کرو، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہو اور سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہنے والا ہو تو بتلاؤ کیا وہ بددعا رد ہو سکتی ہے؟ ان بددعاؤں میں سے ایک بددعا یہ بھی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. روزہ کی برکت اتنی وسیع ہے کہ اس کی برکت سے منہ کی بدبو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے. میں قربان جاؤں اس نبی پر جس نے اپنے زمان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بدبو کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منہ کی بدبو، روزے دار کے منہ کی بدبو، اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کا اندازہ لگاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کرنی چاہی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اے موسیٰ توریت اس وقت ملے گی جب تم مکمل 1 ماہ کے روزے رکھو گے، جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا. تو جس وقت
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مکمل ماہ کے روزے رکھ چکے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا والسلام کے دل میں یہ بات گزری کہ آج رب العالمین سے ہم کلام ہونا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں اپنے منہ کی بدبو کو صاف کر لوں۔ تو انہوں نے ایک قسم کا گھاس استعمال کیا اور اس بدبو کو ختم کر ڈالا۔ فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ، تم نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بدبو ہمارے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ تھی؟ اب اس کا بھگتان بھرو، اس بدبو کو دوبارہ پیدا کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا والسلام اس بدبو کو پیدا کرنے کے لیے 10 دن کے اور مزید روزے رکھے۔ جب وہ بدبو پیدا ہو گئی تب اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمایا۔ معرف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 کے اندر، معرف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 کے اندر اس کا وضاحت ہے، جہاں روزے کے بہت سارے فوائد ہیں کہ جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہیں اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ قوت روحانی کو ابھارتا ہے اور خواہشات نفسانی کو مٹاتا ہے اور لوگوں کو بھوک و پیاس کو شدت سے روشناس کرتا ہے اور غریب اور فاقہ کش بھائیوں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے اور قوم کا ہمدرد بناتا ہے۔ وہ فرض روزے اس لیے کہ تم شرماؤ، کھلاؤ بھائیوں کو اپنے خود فاقوں کا غم کھاؤ، ادائے صوم ہی سے قوم کے ہمدرد بن جاؤ، ریاضت کا لگاؤ باغ تو جنت کے پھل کھاؤ۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کسی بھی انسان کو اس وقت تک دوسرے کی پریشانی اور مصیبت سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ خود اس میں مبتلا نہ ہو، اور روزہ اس احساس کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج کا مسلمان روزے کو اپنے اوپر بار محسوس کرتا ہے۔ لوگوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، جو آدمی ایمان کے کسی رکن کو حقیر سمجھتا ہے، کسی رکن کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھے جس کے گھر میں اناج نہ ہو، روزہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کے اپائے نہ ہو، روزہ رکھے وہ شخص جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ یاد رکھو، اس نے کفر کیا جس نے اس لفظ کو استعمال کیا، جس نے اس جملہ کو استعمال کیا کہ روزہ وہ شخص رکھے جس کے گھر میں کھانے کا اناج نہ ہو، جس کے گھر میں کھانے کا اپائے نہ ہو۔ جس نے اس لفظ کو استعمال کیا، جس نے اس جملے کو استعمال کیا، یاد رکھو اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اپنے طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں کتاب سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو دلائل چاہیے تو میں آپ کو کتاب پیش کر دوں گا۔ اے مسلمانوں، تمہارا جوش ایمان دفن ہو گیا، تمہاری غیرت و اہمیت کو کس نے لوٹ لیا کہ دین اسلام لوٹا جا رہا ہے اور تم اس کا مذاق اڑاتے جا رہے ہو۔ تمہیں ہوش کب آئے گا؟ ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان اتنا حرارت ان کی رگوں میں دوڑتی تھی، ان کی ایمان اتنا مضبوط تھی، اس لیے تو جب آقا مدنی سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزے سب مسلمانوں کو رکھنے کے لیے اس کے بعد سے ہمیشہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے لگے۔ اور صحابہ کا جذبہ ایمانی تھا کہ دودھ پیتے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے۔ وہ بھوک کی وجہ سے روتے تو صحابہ کرام روئی کے کھلونوں سے ان کو کھلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا اور اس کو پھر دودھ پلایا جاتا تھا۔ میرے دوستو، بحوالہ حکایت صحابہ کے اندر اس کا گفتگو ہے۔
آج ذرا ذرا سے بہانوں پر روزہ ترک کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی اصل اور مضبوط کڑی تین ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ اس لیے جو شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے، جو شخص روزہ کو چھوڑ دے، ایک روزہ کو جان بوجھ کر اور سارے عمر روزہ رکھے تو بھی اس کی قضا نہیں کر سکتا، اس کی حق ادا نہیں کر سکتا میرے دوستو۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کے اندر قوت ہو، طاقت ہو، ہمت ہو، رکھنے کی اللہ نے طاقت دیا ہو، پھر بھی اس نے روزہ کو ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب وقت ہے اس مہینہ میں نیکیوں اور بھلائیوں سے مالا مال ہونے کا، زندگی کا یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، اس کو عبادت اور اطاعت میں لگا دو تاکہ ہمارا خدا ہمارے نام اعمال سے خوش ہو جائے، ورنہ تو پھر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے دوستو بھائیو، بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ عقل جو آغاز میں سوچے انجام، ہے وہ عقل جو آغاز میں سوچے انجام، ورنہ نادانی سمجھ جاتا ہے کھوتے کھوتے، سدا دور دورہ دکھاتا ہے، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ میرے دوستو بھائیو، اس بیان کو غور سے سنے اور اس پہ عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزہ پابندی سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ شمشاد عالم سنگری، ضلع دربھنگہ۔